الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأغنى وأقنى وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى والصلاة والسلام على خير الورى وما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، اج اس خطبہ جمعہ المبارک دی بابرکت گھڑیاں دے اندر چند لمحے جس بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنا ہے وہ ہستی حضور سیدی محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی نور اللہ مرقدہ، آپ کی بارگاہ کے اندر چند لمحے خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ صاحبان ذی احتشام، یاد رکھو جدوں بھی انسان اپنی زبان چو بولدا ہے، گفتگو کردا ہے، اور جدوں بھی کوئی جملہ بولدا ہے اس دے محافظ اس جملے
نوٹ کر لیندے لکھ لیندے جنہاں اسی کرامن کاتبین آکھنے ہاں۔ قرآن پاک دے اندر ہوندا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین جو کچھ بھی تسی کردے ہو سارے دے سارے تو واقف ہوندے اس نو لکھ لیندے۔ انسان اپنی زبان چو جڑا بول ہے، جو بھی زبان چو بول کردہ ہے، کرامن کاتبین اس نو لکھ لیندے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جدو بندہ اپنی زبان چو اچھا بولدا ہے، اچھی گفتگو کردا ہے، زبان نال کسی نے نیکی دی دعوت دے کے پکاردا ہے، نیکی دی طرف بلاندا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس دے اس نیک بول تو، اس دے اچھے بول تو، اس دی نیکی دی دعوت دینے تو جڑا بول زبان چو اچھے نیک بول نکلیں، اللہ اس ایک ایک بول تے اللہ ایک فرشتے پیدا فرما دیتا۔ جب انسان اچھے بول بولتا ہے اور ان دے اچھے بول دے اتے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتہ جڑا بندہ اپنی زبان چو بول رہا ہوتا ہے اس دے واسطے بخشش دی دعا کرتا رہتا ہے، اور جتنی دیر تک، اور فرشتے کدوں تک رہنا ہے؟ قیامت دی صبح تک فرشتہ روے گا جڑا اس دے نیکی دے اچھے بول تو وہ فرشتہ پیدا ہویا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ او دے واسطے دعائے مغفرت اور بخشش کی دعا کردہ رہتا ہے۔ صاحبان عزیز احتشام میں تھوڑا سارا اور اس بات میں واضح کراں کہ میں ان لفظوں کے اندر اور اس چیز کے نال جناب کے سامنے اپنی گفتگو کنوے کرانگا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پر انوار دے اتے حکیم الاسلام مسلک دیوبند دے قاری محمد طیب صاحب آپ لکھتے ہیں کہ حکیم الامت مولوی محمد اشرف علی تھانوی آپ لاہور کی سرزمین تے ایک دفعہ آئے، اور آپ دے نال آپ دا ایک خادم، آپ دا شاگرد استناسی وصل بالگرامی، اور وصل بالگرامی آپ دے نال سی لاہور آ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ٹھہرنے تو بعد اگلی صبح ہوئی، اور صبح ہوئی تے اپنے خادم نو وصل بالگرامی ناخ دن اور وصل چل لاہور دی سیر کر کے آئیے، لاہور نو ویک کے آئیے، گھر تو نکلے جس جگہ تے ٹھہرے سان، نکل کے آئے بادشاہی مسجد کے اندر داخل ہوئے، بادشاہی مسجد نو ویکھیا، شاہی قلعہ ویکھیا، ویکھنے تو بعد جدو واپس پلٹے بھاٹی گیٹ کے اندر میرے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مزار پر انوار ویکھیا، اور مزار پر انوار تے حاضری دین واسطے دیوبندیاں دے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب داتا صاحب دے مزار تے چلے گئے، داتا صاحب دے مزار تے حاضری دیتی، حاضری دین تو بعد وصل بالگرامی آخدا ہے کہ جدو داتا صاحب دے قدمہ کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پہنچے، اپنے ہتھن بن کے نگاہ بند کر کے سر نو جھکا کے تھوڑی دیر مراقبہ کیتا، مراقبہ کرنے تو بعد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماندے ہیں وصل چل واپس چلیے، جدو باہر نکلیاں، جدو دروازے تو باہر نکلیاں وصل آخدا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آپ فرماندے ہیں وصل چند لمحے داتا حضور کی بارگاہ کے اندر میں کھڑا ہویا، اور چند لمحے داتا صاحب کی بارگاہ کے اندر مراقبہ پیش کیتا ہے۔ وصل یاد رکھ داتا صاحب کی ذات بہت اچھی نظر آتی ہے، داتا صاحب بڑے بلند پایا بزرگ نظر آ رہا ہے۔ وصل آخدا ہے مولانا کی گل پہ کرتے ہو، تو ہم تے ساری زندگی امام الانبیاء بھی اپنے جیسے نظر آئے، آج چند لمحے داتا صاحب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے تسی پیاختے ہو کہ داتا صاحب بڑی بلند پایا شخصیت نے، داتا صاحب بڑے مرتبے اور مقام والی ہستی نے، اور وصل لو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آخدے اور وصل خدا دی قسم چند
میں جدو داتا صاحب دی بارگاہ کے اندر میں اکھاں بند کر کے سر نو چکا کے ہاتھ بن کے جدو مراقبہ کیتا ہے رب کعبہ دی قسم میں ویکھدا کیاں آسمان تو لے کے داتا صاحب کے مزار پر انوار تک فرشتیاں دی لائناں لگیاں رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ شامی اور یا زندہ باد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آخدین وصل خدا دی عزت دی قسم میں چند لمحے داتا صاحب دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے مراقبہ کیتا میں ویکھدا کیاں آسمان تو لے کے داتا صاحب دے مزار پر انوار تک میں کی ویکھنا آ لو فرشتیاں دا ہجوم ہے فرشتیاں دی قطاراں لگیاں اور فرشتے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر سلامی دین واسطے آ رہے ہیں صاحبان ذی احتشام اے او داتا صاحب دی زندگی دے اندر تبلیغ دین سی جڑے داتا صاحب نے تبلیغ دین کی تھی نیکی دے اعمال دی طرف لوگوں نے بلایا اور اللہ نے آپ کے ایک ایک بول اتے جڑے آپ کی زبان سے اچھے بول نکلے سن انہوں نے فرشتے پیدا فرمائے اور وہ فرشتے قیامت دی صبح تک داتا صاحب دی بارگاہ میں حاضر ہوندے پھیلنا صاحبان ذی احتشام اے اپنے نہیں بیگانے لکھ رہے ہیں اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنا پریکٹیکل اپنے اس خادم وصل بالگرامی دس رہے ہیں وصل خدا دی عزت دی قسم داتا صاحب بڑی بلند شخصیت نظر آ رہا ہے کیونکہ میں ویکھیا آسمان تو لے کے آپ دی قبر مبارک تک فرشتیاں دی لائناں لگی ہوئی صاحبان ذی احتشام یاد رکھو کہ میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی او بلند پایا شخصیت ہے اور آج بھی اس دور کے اندر ایک سوشل میڈیا تے ایک تصویر وائرل ہوئی ہے اور لوگاں گمراہ کرنے دی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب داتا صاحب دی اصل قبر اے نہیں جناب فلاں جگہ تے تھلے اور اس دور کے اندر میرے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ اور میں نے اس بات کا فخر ہے کہ صرف اور صرف ایک واسطے نال حضور سیدی محدث اعظم پاکستان دے ہتھاں میں اخکر فقیر دا ہاتھ جاندا ہے اور ایک قطر شریف کے اندر جڑا فیضان ہے اور وہ فیضان ڈائریکٹ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فیصل آباد کی سرزمین تو حضور محدث اعظم پاکستان کو لے کے آئے اور حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے زمانے دے اندر مسلک دیوبند دے بہت بڑے امام سان مولانا محمد احمد لاہوری اور انہوں دا ایک حلقہ حباب اور باقاعدہ پیری مریدی دا مولانا محمد احمد لاہوری مسلک دیوبند دے بہت بڑے عالم سان اب تک حلقہ حباب سی شاگرداں دا اور مریداں دا ایک دن مریداں دی محفل لگی ہے مریداں دی مجلس جاری ہے اور دوران گفتگو تک لوگاں دی توجہ ہٹ جائے لوگ اصل مرکز نو چھوڑ دیں اور آج بھی وہ سوشل میڈیا تک تصویر وائرل ہوئی ہے اور اس دور کے اندر مولانا محمد احمد لاہوری صاحب آپ نے اپنے مریداں اور شاگرداں کے سامنے اعلان کیتا آپ نے فرمایا جتھے داتا صاحب دا اس وقت مزار ہے نا داتا صاحب دی قبر اتھے موجود کوئی نہیں اصل داتا صاحب دی قبر میں جو ویکھ رہا جتھے انوار نازل ہو رہے ہیں وہ شاہی قلعے دے قریب ایک جگہ دا اعلان فرمایا کہ اس جگہ تے آپ دی قبر مبارک ہے جتھے اس وقت مزار پر انوار ہے اتھے داتا صاحب دی قبر موجود کوئی نہیں تاکہ لوگ اصل مرکز نو چھوڑ کے اس جگہ تو توجہ لوگاں دی ہٹ جائے داتا صاحب دی بارگاہ جڑا صبح شام دن رات ہجوم ہے لوگاں دا کم ہو جائے گا کیونکہ لوگاں دی توجہ تبدیل کر دیتا جائے گا اور یہ لوگ جا کے باہر لوگاں دے اندر رکھن گے ساڈے جناب امام صاحب ساڈے عالم صاحب ساڈے شیخ الحدیث صاحب انہوں نے اعلان کیتا ہے داتا صاحب دا جتھے مزار ہے اتھے اصل قبر نہیں بلکہ شاہی قلعے دے قریب آپ دے میں انوار ویکھ رہے اتر دے داتا صاحب دی قبر اتھے صاحبان ذی احتشام جدوں اے آواز میرے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کل پہنچی نا کہ آپ نے جدو پتہ چلیا کہ مولوی احمد علی لاہوری نے اعلان کیتا ہے داتا صاحب کی اصل قبر جتھے مزار ہے اتھے نہیں بلکہ شاہی قلعہ کے قریب ہے آپ نے اپنے مریدان آپ نے اپنے شاگردان پیغام دیتا فرمایا لاہور کے اندر
ایک جلسے کا انتظام کیتا جائے، لاہور کے اندر ایک محفل کا انتظام کیتا جائے، آپ کے شاگردوں نے جلسے کا اہتمام کیتا، جلسے کا اہتمام کر کے آپ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان لائل پور تو تشریف لے کے لاہور، اور لاہور پہنچ کے آپ نے جلسے کے اندر خطاب کیتا، اور خطاب کرتے ہوئے میرے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان نے جملہ کیسا بولیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، لاہور کے اندر مولوی احمد لاہوری دیوبندی نے اعلان کیتا ہے اس وقت جتنے داتا صاحب کا مزار ہے، داتا صاحب کی قبر موجود کوئی نہیں، داتا صاحب کی قبر شاہی قلعہ کے قریب ہے۔ جدوں آپ نے فرمایا انہیں اعلان کیتا ہے، فقیر سردار احمد اعلان پہ کرتا ہے، میں تینوں چیلنج کرنا، داتا صاحب کے مزار تے چل کے تو بھی حاضری دے، میں بھی دینا، اور رل کے داتا صاحب کے قدمہ وچ کھڑیاں ہو کے سردار احمد داتا صاحب کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کر کے آکھے گا اگر داتا صاحب اپنے مزار کے اندر جڑی قبر ہے اس قبر چو باہر نکل کے آ کے داتا صاحب خود اعلان کرن کہ ہاں میری قبر بھی یہ تھے جتھے میرا مزار ہے، پھر عقیدہ میرا سچا، سردار احمد کا سچا۔ اگر داتا صاحب قبر چو نکل کے خود اعلان نہ کرن مولوی تیرا عقیدہ بھی سچا، تو بھی سچا، میں بھی من جاؤں گا، داتا صاحب کی قبر اس وقت شاہی قلعہ کے قریب ہے۔ صاحبان عزیز احتشام، جب حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اعلان فرمایا مولوی احمد علی لاہوری مقابلے کے اندر نہ آیا، جب مقابلے کے اندر نہ آیا چند دن گزرے، چند دن گزرنے تو بعد آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کا ایک شاگرد عرض کرتا ہے حضور مولوی احمد علی لاہوری تے آیا نہیں سی، اگر آ جاندہ کیا واقعتاً داتا صاحب قبر چو نکل کے خود آپ نے دس دینا سی؟ فرمایا ہاں مولانا، اے سردار احمد نے انجے گل نہیں کی تھی، بلکہ سردار احمد نے خود داتا صاحب نے فرمایا ہے سردار احمد قبر تے آ کے آواز دینا تیرا کام میں، قبر چو نکل کے داتا لیج میری نہ کام ہے۔ صاحبان احتشام میں اور تھوڑا سا آسان کر کے دساں، جدو کوڑے کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر جدو مرزے نے چیلنج کیتا اور مرزے نے کیا کہ پیر صاحب ایک تفسیر تسی بھی لکھو، ایک میں بھی تفسیر لکھنا، جنہیں تفسیر زیادہ لکھی پتہ چل جائے گا وہ سچا ہے، جنہیں تفسیر کم لکھی پتہ چل جائے گا جھوٹا ہے، جنہیں تفسیر اعلیٰ ہوئی پتہ چل جائے گا کہ وہ سچا ہے، جنہیں تفسیر اعلیٰ نہ ہوئی سمجھ آ جائے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مرزا گل انج نہیں کہ تم ہی لکھ تے میں بھی لکھاں، لکھتی تو ساری دنیا پہ ہے، جب تو نبی ہونے کا دعویٰ کیتا ہے، میں امام الانبیاء دا غلام اور خادم ہونے کا دعویٰ کیتا ہے، مرزا میدان کے اندر آ، گل کہاں بن دی ہے، کاغذ تم ہی رکھ، قلم تم ہی رکھ، اور فقیر بھی کاغذ رکھے گا، قلم رکھے گا، دور کھڑے ہو کے تو بھی قلم نو حکم دینا ہے، میں بھی قلم نو حکم دیا گا، بغیر ہاتھ تو جدی خود بخود قلم لکھنا شروع کر گئی پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا۔ اور پھر کچھ مرید اور عقیدت مند ایسا بھی ہوندہ ہے جدا پورا یقین کامل نہیں ہوندہ، تھوڑا سرا پختہ نہیں ہوندہ، ہلے رستے دا منزل دا مسافر ہوندہ ہے۔ تے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ دے اندر آپ دا ایک مرید سی، اور مرید آ کے عرض کرتا ہے حضور مرزا غلام احمد قادیانی لعین دجال مقابلے چ آیا کوئی نہیں سی۔ حضرت جی جے مرزا آ جاندہ کیا واقعتاً قلم خود بخود لکھنا شروع کر دینا سی؟ کیا واقعتاً قلم نے خود بخود لکھنا شروع کر دینا سی؟ اور حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تائیدار گوڑا دا جواب سنو، آپ نے فرمایا او ٹیوانے تینوں نہیں پتا، تو تے خود جاٹے تین پتا ہونا چاہیے، مجھ جڑا زور لاندی ہے نا او قلعے دے سرے تے زور لاندی ہے، تینوں نہیں پتا میرا قلعہ بڑا مضبوط ہے، اور میرا قلعہ مکین کنبد خضرا کے اندر ہے، اور میں خود اعلان نہیں کیتا، مصطفیٰ نے فرمایا جی میں میرے لیے اعلان کرنا تیرا کام
کام ہے، قلم کو لکھوانا ساڈا کام ہے۔ انجا ہی حضور سیدی محدث اعظم پاکستان دی بارگاہ دے اندر کسی نے سوال کر چھڑیا، حضرت دعویٰ بڑا کیتا سی کہ داتا صاحب خود نکل کے آگ چھڈن، تے پھر تین یقین ہے کہ داتا صاحب دا جتھے مزار ہے اتھے قبر ہے؟ اور انہوں نے کہا حضرت جی مولوی احمد علی لاہوری دیوبندی آ جاندہ مقابلے وچ، کیا داتا صاحب نے نکل کے آ جانا سی؟ میرے محدث اعظم پاکستان مسکرا کے فرمایا مولانا تسی نہیں جان دے، اے فقیر سردار احمد نے خود اعلان نہیں کیتا بلکہ داتا صاحب نے اعلان کروایا۔ فرمایا سردار احمد اعلان کرنا تیرا کام ہے اور قبر تے آ کے کھلو کے آکھنا تیرا کام ہے، قبر چو نکل کے آکھنا میرا داتا علی زبیدہ۔ صاحبان عزیز احتشام انہاں لوگوں دے تعلقات، اگر میں حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا معمول سی جدوں دا بریلی شریف تو تشریف لے کے آئے اور جس وقت پکا ڈیرا لائل پور شریف کے اندر لگایا اور لائل پور شریف کے اندر شروع کیتا، اور داتا صاحب نال ایسا روحانی تعلق سی کہ آپ ہر مہینے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر سلامی دیندے سن۔ لائل پور تو جا کے فیصل آباد، ہون دا نواں نام فیصل آباد ہے، فیصل آباد تو لاہور، اور اس وقت انتظام بھی تواڈے سامنے کیسا انتظام سن، اور کدی مہینے دے اندر 2 دفعہ، لیکن مہینے دے اندر 1 دفعہ ضرور یہ جتھے تعلق ہوتا ہے نا اتھے ہمیشگی ہوتی ہے، ہمیشہ اتھے ربط جتھے مطلب مضبوط ہوتا ہے۔ اور حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ ہر مہینے دے اندر 1 دفعہ داتا صاحب تشریف لے کے جاندے، بسا اوقات 2 دفعہ بھی تشریف لے کے جاندے، لیکن حضور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا اصغر علی رضوی صاحب اس بات کو بیان کر دیں، آپ فرمان دیں کہ ایک دن اسی حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نال نا فیصل آباد تو لاہور اور ٹرانسپورٹ تے گئے، اور لاری اڈے تے سی اترے، اور لاری اڈے تو اتر کے نا اسی اس وقت ٹانگے سان لاہور کے اندر اسی ٹانگے تے بیٹھ گئے، اگے والی سیٹ تے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان تشریف لے بیٹھے، اور پچھلی سیٹ تے اسی آپ دے خادم جڑے نال سا آپ دے نال بیٹھ گیا، اور چلدیاں جدوں لاری اڈے تو ساڈا ٹانگا نکل کے داتا صاحب دی طرف جا رہا ہے، رستے دے اندر پہنچیاں نا، جدوں رستے دے اندر پہنچیاں تے ایک شخص نے ٹانگے دی لگام نو پکڑ لیا اور ٹانگے نو اس نے کھڑا کر لیا، اور صرف محض اتفاق نہیں ہویا، اور ٹانگے دی لگام نو پکڑ کے نا کافی دیر وہ بندہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پلو وکھدا رہا 5 تو 7 منٹ دا ایسا معاملہ، اور اسی پریشان ہاں یار عجیب بندہ ہے، کون ہے جنہیں ٹانگے دی لگام نو روک لیا ہے، اور حضور سیدی محدث اعظم پاکستان بھی بولتے کچھ نہیں پہ، اور وہ بھی کوئی نہیں بول رہا، صرف اور صرف اکھاں میں اکھاں پا کے جو گفتگو ہو رہی ہو رہی ہے، لیکن 5 منٹ تو بعد نا اس نے ٹانگے دی لگام نو چھوڑ دیتا۔ جب اس نے چھوڑیا نا مولانا اصغر علی رضوی صاحب آپ فرماندے سن تجسس سی معاملہ کیے ماجرا کیے، اسی خود استاداں کو تے پوچھ نہیں سکتے سا، لیکن نا کہ اسی ٹانگے تو اتر کے نا وہ بندہ جدھر جا رہا سی نا وہ مجذوب سی، وہ دے قریب اسی گئے، اس نو اسی پکڑ کے نا اس نو آکھنے بابا دس تے صحیح تیرا معاملہ کی ہے، تیرا ماجرا کی ہے، 5 منٹ تو ٹانگے دی لگام نو پکڑ کے رکھا، اور حضور سیدی محدث اعظم پاکستان میں لوگ ایک دارے ہیں، نہ آپ نے گفتگو کیتی ہے نہ تو کوئی جملہ بولیا ہے، 5 منٹ تو بعد معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ کی ہے ماجرا کی ہے۔ مجذوب جڑے ہوندے نا انہوں دا ایک اپنا طرز ہوندا ہے، انہیں کیا میرا رستہ چھوڑ دیو، اور جدوں ایک دفعہ انہوں نے اصرار کیتا نا تے جلال دے اندر آ گیا، جلال دے اندر آ کے نا آخدا اگر میں محدث اعظم پاکستان دا حیا نہ ہوندا میں تو ایتھے زمین دے اندر گاڑ دیندا، لیکن میں محدث اعظم پاکستان دا حیا ہے۔ مولانا اصغر علی رضوی صاحب آپ فرماندے یار بابا دس تے صحیح ماجرا کی ہے، معاملہ کی ہے، ہن توجہ نہ
سنیا جے کیسا تعلق سی حضور سیدی داتا علی اجویری نال، اور وہ مجذوب آخدا ہے اے نادان تانوں نہیں پتا کیونکہ میں بھی اور جڑا ساڈا سلسلہ ہے کتب اور ابدال دا اور اس کی ایک روحانی سلسلہ اس کی ایک پوسٹ کے اوتے میں بھی فائز ہاں، لیکن داتا علی اجویری نے میرا لاہور تو تبادلہ کر کے سندھ کی طرف میں نے بھیج دیتا ہے، میں سندھ نہیں جانا چاہتا لیکن داتا صاحب کے سامنے میری جلدی نہیں، لیکن محدث اعظم پاکستان دی داتا علی اجویری موڑ دے نہیں، میں داتا صاحب دی بارگاہ کے اندر حضور محدث اعظم پاکستان دی سفارش لگوا رہا، حضور تسی داتا صاحب مزار تے جا رہے ہو میری سفارش کر دیو تاکہ میرا تبادلہ رک جائے، کیونکہ میں داتا صاحب تو دور نہیں جانا چاہتا، داتا صاحب نے قدمہ چی رہنا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان داتا حضور۔ صاحبان ایسا تعلق سی داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال، ایسا تعلق سی حضور سیدی محدث اعظم، بلکہ سمندری دے ایک بہت بڑے خطیب گزرین مولانا غلام رسول صاحب سمندری والے، آپ فرماندے نے ایک دن نا کیونکہ ہر مہینے جانا ہوندا سی، کدی مہینے 2 دفعہ جانا ہوندا سی، پھر کدی کوئی شاگرد چلا گیا، کدی کوئی شاگرد، کدی کوئی مرید نال چلا گیا، مولانا غلام رسول سمندری والے فرماندے نے ایک دن نا سی آپ دے نال چلے گیا، جدوں آپ دے نال گئے نا تے معاملہ بڑا عجیب ہویا، ساڈے دل چ تمنا سی جدوں لاہور پہنچے دل سی کہ کدی نہ حاضری دین تو بعد نہ لسی مل جائے، نہ لسی تے ٹھنڈ پی جائے گی گرمی دی شدت تے کدی لسی مل جائے نا بڑا اچھا ہوئے گا، لیکن پہلو حاضری دل چولے خیال ہے نہ لے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے سامنے ذکر کیتا ہے، اور دل چو آپ فرماندے ساڈے خیال سی جڑے 2-4 سنگی ساں کہ کدی لسی ملے نا حاضری تو بعد بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ آپ فرماندے اسی داتا صاحب گئے، جدو داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر حضور سیدی محدث اعظم پاکستان نا حاضری پیش کر رہے ہیں، تے حاضری پیش کر دیا ایک شخص آ گیا آپ دے کول آ کے زاروں کی تار رو رہے ہیں، اور زاروں کی تار رو رہا ہے لیکن بولتا کچھ نہیں پیا، یا کوئی اپنی عرض کوئی مدعا پیش نہیں کر رہا، صرف خاموش ہے، اور آپ دے کول آ کے بیٹھ گیا۔ جدو آپ دے کول آ کے بیٹھا نا رو رہا ہے اور ایسے یہ معاملہ ویکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر تو بعد نا حضور سیدی محدث اعظم پاکستان آپ کی زبان چو 2 جملے نکلے، آپ فرماندے نا ہو جائے گا کروا دیں گے، صرف ہے جملے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان نے بولے ہو جائے گا کروا دیں گے، پریشان نہ ہو۔ آپ فرماندے نا ایسی حیران ہاں، اس نے کوئی اپنی عرض پیش نہیں کی تھی، کوئی مسئلہ پیش نہیں کیتا، لیکن رو رہے ہیں، اور اس کے جواب کے اندر آپ نے فرمایا ہو جائے گا کروا دیں گے، پریشان نہ ہو۔ جب آپ نے فرمایا نا تو وہ بندہ اٹھ کے آپ دے کول ٹر پیا، جدو ٹریا نا تے مولانا غلام رسول صاحب سمندری والے آپ فرماندے میں تے میرا ایک دسنگی جڑا نال سی نا اس بندے دے پیچھے ٹر پیا، پیچھے جدو گیٹ دے کول پہنچیا نا، گیٹ دے کول پہنچ کے نا میرے لو مڑ کے نا ساڈے لو مڑ کے وہ بندہ ویکھ کے نا سان آندا لسی پینی جے، لسی پینی جے۔ مولانا غلام رسول سمندری صاحب والے آندے نا آئے ساں وہ دا حال پوچھن، انہیں ساڈے ہی حال دل سامنے رکھ چھڈیا، ساڈے ہی حال پوچھ چھڈیا، ساڈے تے دل چ سی بس لسی پینی ہے، انہیں مڑ کے نا ساڈے لو ویکھ کے انہیں کہا لسی پینی جے، اسا کہ لسی چھوڑ تو یہ دس تیرا ماجرا کی ہے، معاملہ کی ہے، انہیں کیا پینی بھی ہے تو پھر نا بھی پہ کرتے ہو، لسی پینی بھی جے دل بھی جے نا بھی پہ کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا کہ ٹھیک ہے لسی پی لینے ہاں، لیکن تو دس تیرا ماجرا کی ہے، تیرا معاملہ کی سی، تو آپ کی بارگاہ چ روندا رہا تھوڑی دیر، آپ نے فرمایا ہو جائے گا کروا دیں گے، معاملہ کی سی۔ صاحبان عزیز احتشام مولانا غلام رسول صاحب سمندری والے آپ فرماندے ہن بندہ پتہ کی آکھدا ہے، آندا روحانیت کے اندر میری بھی ایک پوسٹ ہے، اور میری پہلے پوسٹ لاہور کی سرزمین تے سی، لیکن داتا صاحب نے لاہور تو تبادلہ کر کے کدھر اور تے بھیج دیتا ہے، میں داتا صاحب دے قدمہ
چو دور نہیں جانا چاہتا، لیکن داتا صاحب دی بارگاہ وچ میری چلتی نہیں، محدث اعظم دی موڑ دے نہیں، میں داتا صاحب محدث اعظم پاکستان دی بارگاہ جا کے عرض پہ کرنا، حضور میرا ماجرا داتا صاحب دی بارگاہ چ پیش کرو، اور آپ نے تسلی دیتی ہے، فرمایا پریشان نہ ہو جائے گا، داتا صاحب دی بارگاہ چ معاملہ حل کروا دیں گے۔ صاحبان یہ لوگ سن جنہاں لوگوں کا ایسا تعلق سی کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان دا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا گہرا، اور داتا صاحب پتہ ہے کون شخصیت ہے؟ داتا صاحب کے بارے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے اگر میں داتا صاحب دا زمانہ پا لیندا نا تو میں داتا صاحب دا مرید ہونا سی۔ یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں سارے کتباں دے خطب فرد الافراد قطب الاقطاب، حضور سیدنا غوث اعظم فرما رہے ہیں اگر داتا صاحب دا زمانہ ملدا تو فرمایا میں داتا صاحب دا مرید ہو جاؤں گا، اور اس بارگاہ دے اندر میرے شیخ کامل حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا تعلق ہے کہ لوگ آپ کے سفارشیں کرا رہے ہیں داتا صاحب کی بارگاہ میں سفارش کرو، لیکن صاحبو انہاں لوگاں کدی اپنے علم تمان نہیں کیتا، اللہ نے انہاں نے بڑا علم دیتا سی، اور انہاں دی ایک قدا تساں قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدی و سندی و مرشدی ابو الخیر پیر محمد ظہور احمد قادری رضوی نوری نور اللہ مرکز حکم کافی دفعہ سنے ہوئے گا، تسی لوگ آپ کی خدمت چو باندھے رہے ہو، آپ کی بارگاہ چ باندھے رہے ہو، تو کافی دفعہ سنے ہوئے گا کہ آپ کا انداز ایسا سی کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کی طرح، کیونکہ شاگرد بھی شان، خلیفہ بھی شان، مرید بھی شان، جتھے حدیث پڑھانیا جتھے مسکران دا لفظ ہونا فدائی کا نبی یا فتبسم رسول اللہ دا لفظ ہونا، تو حضور سیدی محدث اعظم پاکستان مسکرانا اور شاگردان حکم دینا میرے شاگردوں مسکراؤ، کیوں؟ اس واسطے کیونکہ اتنے سرکار مسکرائے سا، یار دی ادا ہو جائے، اتنے حضور مسکرائے تو مسکراؤ، اور دادا جی فرماندے سن جتھے رون دی گل ہونی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چو آنسو آئے، اتنے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان دی چشمان مبارک چو آنسو آ جاندے سان، رونا شروع کر دیندے سان، ہچکچی بچ جاندی سی، اور اس قدر پوچھا جاندہ حضور معاملہ کیوں ہے؟ فرمایا اس جگہ تے سرکار روئے سان اور سرکار کی سنت ادا پیا کرے، اور پھر وجہ ہے جڑا اس عقیدت اور اس محبت نال حضور دی حدیث پڑھاندا ہے۔ آؤ میں تے ایک اور گل کرنا چاہنا، اور حضور پیر سیال شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ سیال شریف تو نہ لائل پور آپ دے نال ملاقات واسطے گئے، جدو ملاقات واسطے گئے نا جامعہ رضویہ دی سرزمین تے، ہلے جامعہ دا گیٹ نہیں آیا، جامعہ دا گیٹ نہیں آیا، حالانکہ جامعہ دے اندر جتیاں لے کے چلیا جا سکتا ہے، مسجد دے اندر جوڑے پا کے نہیں جائیدا، لیکن ہلے جامعہ دا بھی گیٹ نہیں آیا، اس تو پہلو ہی حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے اپنے جوڑے اتار دیتے، جتیاں اتار دیتیاں، خادم نے عرض کی تھی حضور ہلے درس دا گیٹ اگے، اتھے تے درس دا گیٹ نہیں اگے، اور حضور پیر سیال دا جملہ سنو، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا او بیلیو تسی وہ کچھ نہیں ویکھ رہے جو کچھ میں ویکھدا پیا، آپ نے عرض کی تھی حضور کی ویندے پئے ہو؟ آپ نے فرمایا جدو مولانا سردار احمد مصطفیٰ دی حدیث پڑھا رہے ہوں اور اس جلوہ یار کے اندر میں ہو کے اس عقیدت اور محبت اور پیار اور عشق دے نال اور اس ادب اور عاجزی اور انکساری دے نال حضور کی حدیث پڑھا رہے ہوں کہ اللہ دے فرشتیاں دا جرمٹ در جرمٹ کتار در کتار اتر رہے ہوں، اور میں تے انہاں نوں ویکھدے ہوئے اس دی تعظیم دی وجہ تو جوڑے اتار کے جا رہے ہیں، انداز سی حدیث پڑھانا دا صاحبان عزیز احتشام سن فخر ہے کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دفعہ اس قدر شریف کی سرزمین تے بھی تشریف لے کے آئے، اس گل دا فخر ہے کہ آپ دی نسبت اور آپ دا فیضان قدر شریف کی سرزمین تے، اور پھر اس ادارہ مرکز اہل سنت جامعہ غوثیہ رضویہ دی بنیاد رکھنے والے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کہ آپ اس سرزمین تے بھی تشریف لے کے آئے، اور مانگٹ شریف تشریف لے کے آئے، بھکھی شریف تشریف لے کے آئے، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان اس ایریا کے اندر منڈی بہادین دی سرزمین تے آئے، یا بھکھی شریف آئے یا قطر شریف آئے یا مانگٹ شریف تشریف لے کے آئے،
لیکن آپ کے کمالات حالت میں آج صرف اور صرف آپ کا ایک تعلق بیان کیتا ہے کہ داتا صاحب نال کیسا تعلق سی. اور خدا دی قسم پھر انہاں لوگاں دی عاجزی ویکھو, اتنا علم کہ ہلے بھی لائبریری ویکھیے تے آپ دی لائبریری کتاباں نال بھری پئی, اتنے کلمی نسخے آپ تے لکھے پے, ہاتھ دیاں لکھیاں کتاباں, اتنا علم ہونے دے باوجود آپ کراچی کی سرزمین تے زیر علاج سان. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عیادت واسطے کراچی ہاسپٹل دے اندر تشریف لے کے گئے. جدو کراچی گئے نا چند لمحے بیٹھنے تو بعد آپ کی فرماندے ہیں؟ آپ فرماندے ہیں مفتی صاحب گواہ رویا جے میں غوث پاک دا غلام ہوں. فخر کی دیتے غوث پاک دی غلامی تے فرما مفتی صاحب گواہ رویا جے. حضرت خواجہ معصوم فرماندے ہیں, آپ فرماندے صاحب میں دو چیزاں تے فخر ہے. ایک اس گل تے فخر ہے کہ میں حضور غوث پاک دا غلام ہاں, حضور غوث پاک دا غلام ہاں. آپ فرماندے دوجا میں اس گل تے فخر ہے کہ قیامت والے دہاڑے میں ہاتھ فخر نال بلند کراں گا, یا رسول اللہ یہ وہ ہاتھ نے جڑے اج تک کسی گستاخ دے ہاتھ وچ نہیں گئے. میں ساری زندگی فخر اس گل تے کہ فقیر سردار احمد دے ہاتھ کسی گستاخ رسول دے ہاتھ وچ نہیں گئے. کسی جدے سینے دے اندر بغض صحابہ یا بغض آل بیت اس دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں گئے. جدوں بھی ہاتھ گین کسی دے ہاتھ وچ یا او عاشق رسول سی یا محب صحابہ سی یا محب آل بیت دے ہاتھاں وچ ہاتھ جاندے رہے. جدے سینے دے اندر انہاں ہستیاں دا پیار ہوندا سی انہاں ہاتھاں وچ ہاتھ گئے. وگرنہ من فخر ہے کسی گستاخ دے ہاتھ وچ اے ہاتھ اج تک گیا نہیں. انہاں دو چیزاں تے فخر سی صاحبان. اے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان اے او سان جڑے اپنے استاد دا بھی فخر سان, اپنے پیر دا بھی فخر سان. انشاءاللہ اج تے میں داتا صاحب نال جڑا آپ دا تعلق سی روحانی اس تعلق نو بیان کیتا ہے. اور اگلے جمعۃ المبارک تے انشاءاللہ اپنے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان دا جڑا اپنے اساتذہ اپنے پیران عظام دی نظر دے اندر آپ دا جو مقام اور مرتبہ سی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تے اس کو بیان کریں گے. اللہ میری دعا حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.